سونے نبی نے کہ فرمایا ابو ہریرہ راوی نے من استمع الى آیت من کتاب اللہ کتبت له حسن مضاعف، فرمایا جڑا بندہ ایک آیت قرآن دی سنے انہوں دو چند نیکیاں ملدیاں نے، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامہ، فرمایا جڑا تلاوت کرے قیامت دے دن اللہ اس نو ایک نور عطا فرماوے گا، انہوں ایک نور عطا فرماوے گا جڑا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتا ہے تے سنے تو انہوں دو چند نیکیاں ملدیاں نے، اینا قرآن دا نور ہے۔ سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت راوی نے میرے سونے نبی نے فرمایا قیامت دے تین بندے وہ ہون گے جنہاں نو اللہ دا خوف نہیں ہوئے گا، غم نہیں ہوئے گا، کسی طرح دا حساب نہیں دینا پوے گا، جدو مخلوق حساب کتاب دیندی پہ ہوئے گی تین طرح دے لوگ ہون گے جڑے مشک دے ٹیلیاں ہوتے بڑی تفریح کر رہے ہون گے، عیش کر رہے ہون گے، خوش ہون گے۔ یا رسول اللہ تین طرح دے کیڑے بندے نے کیا مطلب ہے؟ ہر کسی نو خوف ہوئے گا، پریشانی ہوئے گی، رب دا ڈر ہوئے گا، پر تین بندیاں نو اللہ دا خوف نہیں ہوئے گا۔ نمبر ایک جڑا اللہ دا قرآن پڑھے نالے لوگاں دی امامت کرے اس انداز دے اندر لوگ ہوں تے راضی ہون، قیامت دے اللہ اس دا حساب کتاب بھی نہیں لوے گا، نور دے ٹیلیاں تے سیر کرتا ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن نو پڑھے تے امامت کرے اس انداز نال کہ لوگ راضی ہون۔ نمبر دو لوگاں نو نماز دی طرف بلاوا ہوئے اللہ دی رضا واسطے، کوئی لالچ نہ ہوئے، اللہ دی رضا واسطے صدقہ ہوئے، فرمایا بغیر حساب تو بھی جنت دے اندر جاوے گا۔ نمبر تین جڑا اپنے مالک نال بھی معاملہ اچھا رکھے، ماتات غلامہ نال تھلے والے عملے نال رویہ اچھا رکھے، فرمایا تین طرح دے لوگ نے جنہاں نو قیامت دے بھی گھبراہٹ نہیں ہوے گی، پریشانی نہیں ہوے گی، بلکہ امن تے چین دے اندر ہون گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پتہ چلا مسلمان جے قیامت دی دشت تے ہول ناکی ختم ہونی ہے وہ اللہ دے قرآن دی برکت نال ہونی ہے، جے قیامت دے امن نصیب ہونا ہے وہ بھی اللہ دے قرآن دی برکت نال ہونا ہے۔ اگے غور کرنا ہے، مسند بزار ایک کتاب دا نام ہے، اس کتاب دے اندر لکھا ہے جدو بندہ فوت ہو جانا ہے لوگ اس دی تجہیز و تدفین دا انتظام کرتے ہیں، جدو لوگ تدفین دا انتظام کرتے ہیں ایک حسین و جمیل بندہ آ جانا ہے، آدھے سرحانے کھڑا ہو جانا ہے، سر والے پاسے کھڑا ہو جانا ہے، سارے حالات ویکھدا رہندا ہے، جدو اس نو کفن دیتا جانا ہے اس دے سینے تے کفن دے درمیان وچ آ جانا ہے، جدو کفن دے تے مکمل کیتا جانا ہے انہوں دفن کیتا جانا ہے، دفن کر کے لوگ واپس لوٹتے ہیں، منکر نکیر سوال کرنے واسطے آتے ہیں، ویکھتے ہیں ایک بڑا نورانی شکل والا بندہ اس دے سرحانے کھڑا ہے، قبر دے اندر کھڑا ہے، حیران تے پریشان منکر نکیر ہوندے نے، کہنے لگے وہ بندیا خدا دیا تو چلا جاؤ تاکہ ایسا اطمینان دے نال اندے کولو حساب کتاب لئیے سوال و جواب کریے، لیکن وہ کہنے لگا یہ میرا دوست ہے، دنیا آخرت دا دوست ہے، تسی مامور ہو اللہ دے امر دے نال تسا جو سوال کرنے نے کرو، لیکن اونا تک میں دے تو جدا نہیں ہوا گا جنہ تک اس نو جنت دے اندر داخل نہیں کرا لواں گا، جنت دے اندر داخل نہیں کرا لواں گا۔ سوال و جواب منکر نکیر کرتے ہیں، اس وقت سوالاں دے جواب جدو اس فوت ہونے والے بندے تے مشکل آندی ہے، اس وقت حسین و جمیل بندہ کہندا ہے غم نہ کر، پریشان نہ ہو، تیرے سارے سوالاں دا جواب بھی آسان ہوئے گا، تینو جنت بھی لیا کے دیواں گا، تینو جنتی لباس بھی پواواں گا، امن والی زندگی بھی تینو عطا کراواں گا، امن والی زندگی بھی عطا کراواں گا۔ پھر منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اس حسین و جمیل دی برکت نال اللہ سوالاں دے اندر آسانی پیدا کرتا ہے تے سوالاں دے اندر پاس ہو جاتا ہے، پھر او عظیم ہستی اللہ دا قرآن جڑا انسانی شکل وچ بن کے آنا ہے۔ اس طرح اللہ دے قرآن نے سفارش کرنی ہے،
عظمت ہے تو تلاوت قرآن میں، برکت ہے تو تلاوت قرآن میں، رفت ہے تو تلاوت قرآن میں، عزت ہے تو تلاوت قرآن میں، نجات ہے تو تلاوت قرآن میں، رحمت ہے تلاوت قرآن میں، نفاست ہے تلاوت قرآن میں، طہارت ہے تلاوت قرآن میں، شہادت ہے تلاوت قرآن میں، ہدایت ہے تلاوت قرآن میں، سعادت ہے تلاوت قرآن میں، کمالات ہے تلاوت قرآن میں، جمالات ہے تلاوت قرآن میں، کرامات ہے تلاوت قرآن میں، سارے دا سارا نور اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کٹھا کر دیتا ہے، سارے دا سارا نور اسے قرآن دے اندر ہی جمع ہے۔ کوئی قرآن دے ہوندیا نبی دے بیان دے ہوندیا سانو کسے بیان دی لوڑ ہی نہیں ہے، حرف آخر ہے چیزاں نے یاد رکھنا ہو۔ اللہ دا قرآن بڑے بڑے دی زندگی بدل دائے، بڑے بڑے نو ہدایت دیندا ہے، لیکن قابل غور گل ہے وہ کافراں نے سنیا زندگی بدل گئی، توبہ کر لئی، لیکن آج دا مسلمان قرآن سنے تے زندگی نہ بدلے، آج دا مسلمان قرآن پڑھے تے زندگی نہ بدلے، آج دا مسلمان قرآن دی تلاوت بار بار کرے تے زندگی نہ بدلے۔ وجہ کی ہے اللہ ہدایت اس وقت ہی دیندا ہے جس وقت دلوں بندہ رب نال پیار کردا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن دو چیزاں دا نام ہے، ایک لفظ تے معنی دا نام ہے، دوسرا حکمہ دا نام ہے۔ صرف لفظ نہ سمجھی، جملے نہ سمجھی، عربی جملے نہ سمجھی، اللہ نے ہر آیت کے اندر ہدایت رکھی ہے، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی حکم دیتا ہے کہ میرے رب نے ہدایت کا سبق دیتا ہے، کہ توبہ کا حکم دیتا ہے، کہ نماز کا حکم دیتا ہے، کہ سود تو بچن کا حکم دیتا ہے، کہ پہلیاں قوماں کا حکم دیتا ہے، کہ حرام تو بچن کا حکم دیتا ہے، کہ حلال دی برکتاں دسیاں نے، ہر آیت کے اندر میرے رب نے اپنے احکامات جاری فرمائے نے۔ زندگی قرآن بدلدا ہے، بدلدا اس بندے دی ہے جڑا دلوں ڈر جاندا ہے، دلوں خوف کردا ہے، دلوں اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاندا ہے۔ جنہ وڈا بدکار ہوے جدوں دل ڈر جاوے اس وقت اللہ ہدایت نال رنگ دیندا ہے۔